کافروں کے تعلیمی ادارے فقط فحاشی اوریانی اور بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔ خدارا اپنی نسلوں کو ان اداروں سے دور کر دیں اور دین اسلام کی تعلیمات سے روشن کریں۔ جب تک ہم فرنگی تعلیمی اداروں سے نسلوں کو دور نہیں کریں گے، غلامی کی زنجیروں سے ہم اپنا دامن بچا نہیں سکتے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ روزن اول سے روزن آخر تک کی ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ مذہب اسلام ہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اسلام ہی سابقہ انبیاء کا مذہب تھا اور اسلام ہی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا مذہب ہے، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کے نزدیک اور تمام انبیاء کے نزدیک گمراہ اور دین حق سے ہٹا ہوا ہے۔ سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی اپنے لائے ہوئے مذہب کے بارے میں اسلام کا لفظ ہی استعمال کیا اور اپنی امت کو بھی اسلام پر جمے رہنے کی وصیت کی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی، بلکہ وہ تو بے شک مسلمان تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس وصیت کا ذکر بھی کیا جو انہوں نے اپنی اولاد کو کی تھی، وَاصْبَحَ ابراہیم بنیے و یعقوب بن ان اللہ استفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور ابراہیم و یعقوب علیہما السلام نے اپنی اولاد کو بھی یہی وصیت کی کہ میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین منتخب کیا ہے، پس تمہاری موت اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر ہرگز نہ ہو۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کی دعا کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے، الہی تو ہی دنیا و آخرت میں میرا کارساز ہے، تو میری روح حالت میں اسلام میں ہی قبض کرنا۔ اسی طرح انصاف پسند اور صاف دل اہل کتاب کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور جب ان اہل کتاب پر ایان قرآنی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر ایمان لائے کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے برحق ہے اور ہم تو پہلے ہی سے مسلمان تھے۔ اور نبی آخر ازماں سرون کون وم کا حضرت محمد بھی دین اسلام کے ساتھ ہی مبعوث ہوئے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمان خداوندی ہے، اور ہم نے تمہارے لیے اسلام کو ہی بطور دین پسند کیا۔ اور دوسری آیت میں فرمایا، اور جس کسی نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کیا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے، اگرچہ زمانوں اور امتوں کے احوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے شرائع و احکام بدلتے رہے، لیکن مذہب سب کا اسلام ہی تھا، عقائد سب کے ایک ہی تھے، بنیادی احکامات سب کے ایک ہی تھے، لیکن آپس کے ضد و اناد اور تعصب کی وجہ سے انسانیت ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تفریق کو ختم کرنے کے لیے اپنے اس آخری نبی کو مبعوث کیا جس کی تشریف آوری کی خوشخبری سابقہ انبیاء اپنی امتوں کو سناتے رہے اور اس کی تشریف آوری پر اس پر ایمان لانے کی تاکید کرتے رہے۔ چنانچہ اس آخری نبی حضرت محمد کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے محمد اب فرما دیجئے کہ اے لوگو، بے شک میں تم سب کے سب کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا، لہذا اب انسانیت کو شرع محمدیہ کے علاوہ کسی اور مذہب و شریعت کی آغوش میں پناہ نہیں مل سکتی۔ چنانچہ نبی نے فرمایا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی گنجائش نہ ہوتی۔ اس لیے ہر اس شخص کو جس نے آج تک اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اپنائے رکھا، اسے دعوت ہے کہ وہ اسلام قبول کرے اور اس کے لیے ہر قسم کے تعصب اور اناد سے بالاتر ہو کر مذہب اسلام کا مطالعہ کرے، تو اسلام خود اس کے دل میں گھر کر جائے گا اور وہ اسلام پر عمل پیرا ہے کر دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا مستحق بن جائے گا۔ کافروں کے تعلیمی ادارے فقط فحاشی اوریانی اور بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔ خدارا اپنی نسلوں کو ان اداروں سے دور کر دیں اور دین اسلام کی تعلیمات سے روشن کریں۔ جب تک ہم فرنگی تعلیمی اداروں سے نسلوں کو دور نہیں کریں گے، غلامی کی زنجیروں سے ہم اپنا دامن بچا نہیں سکتے۔